ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے گلوقوز شراب کے نشے میں دھت ہو، مگر گلوقوز کی آنکھوں کی چمک اس کے خیال کی نفی کر رہی تھی۔ گلوقوز اس کی خاموشی پر دوبارہ بولی۔ ہر سلطان کا دستور ہوتا ہے کہ جب اسے حاکمیت مل جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کی جانب نگاہ کرتا ہے جو اس کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ہر کمزوری سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ ان کا وجود سلطان کو ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے۔ وہ در حقیقت ان سے خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں وہ اس کی منزلت کا جاہو جلال زمین بوس نہ کر دیں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں تمہاری بات کا مفہوم تو سمجھ رہا ہوں، مگر رات کے اس پہر میں یہ سب مجھے بتانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ شیخ ابو راضیہ الجھا ہوا بولا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ شیخ الرئیس سلطان بننے کے بعد ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ وہ اپنے محسنوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرتے ہوئے انہیں مناصب اور اعزازات دے گا؟ گلوقوز مختصراً بولی۔ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اچانک یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں کر آیا؟ شیخ ابو راضیہ چونک کر بولا۔ آج جو کچھ مجھے دکھائی دیا وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شیخ الرئیس کی نیت میں فتور پیدا ہو چکا ہے۔ اسے قہستان کے قیام کی کرنیں پھوٹتی ہوئی دکھائی دے چکی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھی خصوصاً قریبی محسن اس نئی صبح میں زندہ سانس لے سکیں۔ وہ پراسرار انداز میں انہیں راہ سے ہٹاتا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیخ ابو نصر اور مطیع الدین کو اس نے نہایت چالاکی سے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو، جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے وہ سرحدی سپاہیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں۔ شیخ ابو راضیہ کے چہرے پر گلوقوز کے لیے ناپسندیدگی سی دکھائی دی۔ یہ خبر کون لایا تھا؟ ہمارے خاص وفادار غلام جو کہ مخبری کا کام انجام دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے نہیں، انہیں ہمارے نہیں، شیخ الرئیس کے وفادار کہو تو زیادہ موزوں ہے۔ جو شیخ الرئیس کے وفادار ہیں، کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شیخ الرئیس کی حکم عدولی کر سکتے ہیں؟ وہ ایسا سوچنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ تو کیا وہ غلط خبر کو درست طریقے سے نہیں لا سکتے؟ یقیناً لا سکتے ہیں۔ شیخ الرئیس کے حکم پر انہوں نے غلط خبر دی تاکہ تم سب لوگ یہ یقین کر لو کہ ان دونوں کو سرحدی سپاہیوں نے گھیر کر ہلاک کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہوگا۔ گلوقوز کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ تم یہ سب کس بلبوتے پر کہہ رہی ہو؟ شیخ ابو راضیہ ناگواری کے عالم میں تنک کر بولا۔ میرے پاس وجہ ہے۔ ان دونوں افراد کی کارکردگی کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مطیع الدین، جس کے بارے میں شیخ الرئیس نے بتایا تھا کہ اس نے ایلخانی منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنہا جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے قلعۃ الموت سے فرار ہونے میں مدد کی۔ شیخ ابو نصر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اعلیٰ شخصیات کے سینے میں نہ صرف خنجر گھوم دینے میں ماہر ہے بلکہ وہ وفاداروں اور محافظوں کی فوج کو بھی پچھاڑنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سرحدی سپاہیوں سے بالکل نہیں لڑے ہوں گے اور انہوں نے ان کا ایک بھی سپاہی قتل نہیں کیا ہوگا؟ گلوقوز کی بات سن کر شیخ ابو راضیہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ مخبروں نے جب اطلاع دی تھی تو انہوں نے یہ خصوصی بتایا تھا کہ سرحدی سپاہیوں میں سے نہ تو کوئی زخمی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی مقتول، صرف فدائی قافلے کی لاشیں وہاں پڑی تھیں جنہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شیخ ابو راضیہ کا ذہن اب اس نکتے کی جانب مرتکز تھا کہ یقیناً شیخ الرئیس نے ان لوگوں کو قتل کرا کے کسی ویرانے میں پھینکوا دیا ہوگا اور لاشیں سرحدی سپاہیوں کو ویرانے سے ہی ملی ہوں گی۔ گلوقوز اس کے چہرے کے تغیرات کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا اٹھی۔ وہ بلا شبہ شیخ ابو راضیہ کو وہ سب سمجھانے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کے لیے رات کے اس پہر میں اسے یہاں بلوایا تھا۔ شیخ ابو راضیہ جب گلوقوز کے کمرے سے باہر نکلا تو وہ شیخ الرئیس کی ذات کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر واقعی گلوقوز کے کہنے کے مطابق کچھ ایسا ہو رہا ہے تو جلد ہی اس کی باری بھی آ جائے گی۔ دوسروں کی طرح اسے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری جانب شاہ فرانس لوئی نہم کے لیے ارض مقدس کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی، وہ پہلے بھی اس جانب آ چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے 22 سال پہلے 7ویں صلیبی جنگ میں اسلامی لشکر کے مقابلے میں ذلت آمیز شکست اٹھانا پڑی تھی اور وہ قید و بند کی صعوبتیں بھی کاٹ چکا تھا۔ صلیبی جنگ میں شکست کھانے کے بعد وہ اس امید سے 6 سال تک ارض مقدس میں مقیم رہا کہ شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے جس سے وہ کم از کم عزت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ سکے، مگر یافا، صیدا، قیصاریہ اور عکا کے قیام کے دوران وہ صلیبی سرداروں کی معاونت سے معمولی کارروائیوں کے سوا اور کچھ نہ کر سکا اور بالآخر مایوس اور نامراد ہو کر آنسو بہاتا ہوا جولائی 1254 عیسوی کو واپس فرانس لوٹ گیا۔ ممکن تھا کہ وہ دوبارہ ارض مقدس کی جانب رخ کرنے کا کبھی نہ سوچتا، مگر سلطان بیبرس کی مسلسل فتح یابی اس کے دل میں کانٹا بن کر چبھی۔ شاہ قسطنطنیہ
کلیمنٹ کے جارحانہ خطوط نے اس پر نمک کا کام کیا۔ بھرا ہوا زخم ایک بار پھر سے کھل گیا۔ شاہ لوئی نہم کے دل میں مسلمانوں سے انتقام لینے کا جذبہ اود کر آیا۔ اس کی مذہبی خدمات کا جذبہ ابھی پوری طرح سرد نہیں ہوا تھا۔ اپنے ہم قوموں میں عزت و منزلت کی خواہش نے سر اٹھایا اور اس نے آگے بڑھ کر نصرانیت کی مذہبی جنگ کی قیادت کا برملا اظہار کر دیا۔ شاہ فرانس کی ذاتی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے نصرانیوں کی بڑی تعداد اس کے لشکر میں رضاکارانہ طور پر شامل ہو گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ شاہ فرانس نے دل کھول کر سپاہیوں میں اعلیٰ اور پرکشش انعامات اور اعزازات تقسیم کیے۔ اس نے سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو راہ خدا میں اس کار خیر کی انجام دہی کے لیے ابھارا۔ دن رات کی عسکری تیاریوں کے باعث وہ 60,000 کے قریب فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1270 عیسوی کے آغاز میں وہ اپنے صلیبی تالے آزماؤں کو ساتھ لے کر فرانس سے نکلا۔ اسے رخصت کرنے کے لیے کئی نامور شخصیات فرانس پہنچی، جن میں شاہ قسطنطنیہ بھی شامل تھا۔ صلیبی لشکر جرار بڑے فخر سے بحری بیڑوں میں سوار ہوا۔ وہ سب سمندری راستے سے ہوتے ہوئے بلاد مصر کے ساحلوں پر اترنے کے خواہش مند تھے۔ جہاز جو ہی خشکی سے کچھ دور ہوا تو شاہ فرانس لوئی نہم کے ہمدرد اور خیرخواہ عہدیداروں نے باہمی صلاح مشورہ کرتے ہوئے ایک نئی تجویز شاہ لوئی نہم کے سامنے پیش کی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بلاد مصر میں اترنے کی بجائے انہیں شمالی علاقہ جات کی جانب بڑھنا چاہیے اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد بلاد مصر بڑھنا چاہیے۔ اس طرح خشکی کا ایک بڑا حصہ ان کے تصرف میں رہے گا اور زمینی پیش قدمی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ شمالی علاقہ جات کی جانب سے حملہ کرنے کی صورت میں سب سے اہم کامیابی یہ تھی کہ وہاں موجود اسلامی حکومتیں مکمل طور پر خود مختار تھیں اور ان کے پاس اتنا حربی ساز و سامان بھی نہیں تھا کہ وہ جم کر مقابلہ کر پاتے۔ خصوصاً خاندان بنو میرین کی حکومت کو وجود میں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے۔ شاہ لوئی نہم کو اپنے سربراوردہ سرداروں کی تجویز بے حد بھائی اور اس نے پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہازوں کا رخ بلاد مصر کی بجائے افریقہ کے شمالی ساحلوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ شاہ لوئی نہم کے دل میں یہ بات سما چکی تھی کہ اگر بالفرض اسے سلطان بیبرس کے مقابلے میں منہ کی کھانا پڑی تو بھی شمالی افریقہ میں نصرانی ریاست کا قیام اس کی کارروائی کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی قرار پائے گی۔ مختلف مشوروں کے بعد وہ لگاتار کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد ٹیونس کے ساحلوں کے قریب پہنچا۔ فرانسیسی بحری بیڑوں نے ساحلوں پر صلیبی لشکر کو اتار دیا۔ ٹیونس کے سلطان کو جب صلیبی لشکر کی آمد اور ساحلی علاقوں پر ان کے قبضے کی خبر ملی تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ سلطان ٹیونس نے فوری طور پر اقدام کرتے ہوئے تمام شہروں میں خوراک ذخیرہ کر کے قلعہ بند ہونے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی مسلمانوں کو صلیبی معرکے سے نپٹنے کی تاکید کی۔ یہ بڑا نازک موقع تھا۔ شاہ لوئی نہم اپنی دانست میں بالکل صحیح فیصلہ کر کے ٹیونس پہنچا تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت ٹیونس اور مراکش میں نصرانی ریاست کے قیام کو روک نہیں سکتی تھی۔ سلطان بیبرس ٹیونس سے کافی دور تھا۔ جب تک وہ ان کی جانب بڑھتا تو شاید دیر ہو چکی ہوتی۔ دوسری جانب مطیع الدین چونک کر اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خد و خال اسے کسی قدر شناسا محسوس ہوئے۔ اچانک اس کے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور اس اجنبی کا چہرہ ذہن کے قرطاس پر ابھر آیا۔ حیرت کی ایک لہر نے مطیع الدین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صرف اتنا ہی کہہ پایا، ارزق تم؟ میرا اندازہ درست نکلا، تم مطیع الدین ہی ہو۔ ارزق کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری اچانک تم پر نظر پڑی۔ پہلے تو میں حیران رہ گیا کہ تم اور یہاں۔ اللہ کی قسم مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مطیع الدین بے ساختہ بولا تو ارزق ہنسنے لگا۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے اور زندگی اتنی بڑی ہے کہ شناسا چہروں سے کبھی نہ کبھی سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ تم سناؤ، سرائے سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ارزق نے دریافت کیا۔ کیا سناؤں، بس زندگی کے نشیب و فراز نے مقدر میں دربدر کی ٹھوکریں کھانا لکھ دی ہیں، شاید اسی لیے قریہ قریہ بھٹکتا پھرتا ہوں۔ مطیع الدین گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس موٹے فناجو خان کی سناؤ، مجھے وہ بڑا بھلا لگا تھا۔ ارزق نے ہنس کر کہا، اس سے ملاقات ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں، پتہ نہیں اب کہاں ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم سرائے میں اب نہیں رہتے ہو کیا؟ ارزق حیرت سے بولا۔ نہیں، مطیع الدین نے افسردہ انداز میں جواب دیا۔ یعنی تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سرائے کے سلطان برقعی خان کا 4 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اب اس کا بھتیجا نوگائی خان حکومت کر رہا ہے؟ ارزق نے چونک کر پوچھا، کیا برقعی خان مر چکا ہے؟
میرا سب سے اچھا دوست اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مطیع الدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس خبر پر شدید صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ خود کو سنبھالو مطیع الدین۔ ارزق اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دینے لگا۔ مطیع الدین کی آنکھیں نامالود ہو چکی تھی۔ اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ برقعی خان سے ملاقات کو کتنے برس بیت چکے ہیں، مگر وہ ابھی تک اسی احساس میں مبتلا تھا کہ وہ آج بھی اس کی واپسی کا منتظر ہوگا، اور جب وہ گلوقوز کے ساتھ سرائے میں قدم رکھے گا تو اس کی ظریفانہ آواز اس کے کانوں میں ضرور پڑے گی۔ برقعی خان کی وفات کی خبر سن کر وہ نڈھال سا ہو گیا۔ ارزق اسے سہارا دے کر قریبی قہوہ خانے میں لے آیا۔ ارزق نے اس کے لیے گرم گرم قہوہ منگوایا۔ کچھ دیر بعد مطیع الدین کی طبیعت سنبھلی تو کئی سوال اس کی لبوں پر مچل کر رہ گئے۔ ارزق نے اسے تفصیل بتائی تو مغموم صورت بنائے بیٹھا رہا۔ ارزق نے اس کی حالت پر اندازہ لگایا کہ اسے کچھ آرام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے ایک اچھی سی سرائے میں اس کے قیام کا بندوبست کیا اور اسے وہاں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ ارزق اچھی طرح جانتا تھا کہ مطیع الدین کے غم کا مداوع اسی میں ہے کہ اسے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ ارزق کے جاتے ہی مطیع الدین کا تھما ہوا لاوا جیسے پھوٹ پڑا اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ ادھر شیخ ابو راضیہ کو دوسرے دن معلوم ہوا کہ گلوقوز کو کسی مہم کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی اہم فرد کو مہم پر روانہ کیا گیا اور اس کی خبر اسے پیشگی نہ مل پائی ہو۔ شیخ الرئیس عموماً تمام مہمات میں اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ یہ چونکہ خلاف معمول عمل تھا اس لیے وہ کھٹک سا گیا۔ گلوقوز کے زہر آلود جملے اس کی سماعت میں ایسے گونجتے رہتے کہ وہ اکثر رات کو چین کی نیند بھی نہ سو پاتا۔ وہ کئی دن سے اس طاق میں تھا کہ وہ شیخ الرئیس کی کوئی ایسی حرکت دیکھے جس سے اس کے شک کو تقویت مل سکے۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے کئی وفادار غلاموں کو مامور کیا کہ وہ شیخ الرئیس کے پاس اگر کسی کو جاتا دیکھیں تو اسے فوراً خبر دیں۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تیسرے دن اس کے غلام نے خبر دی کہ شیخ الرئیس کا ایک خاص غلام اس کے خاص کمرے میں تنہائی میں ملاقات کے لیے بلوایا گیا ہے۔ خاص غلام کا نام سن کر اس کا ماتھا ٹھنک سا گیا۔ شیخ ابو راضیہ نے وقت ضائع کیے بغیر شیخ الرئیس کے خاص کمرے کی راہ لی۔ وہ تیز رفتاری سے وہاں پہنچا تو اسے خاص غلام کمرے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر شیخ ابو راضیہ کسی قدر محتاط ہو گیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا شیخ الرئیس کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ شیخ الرئیس کے خاص کمرے میں بلا اجازت داخل ہونا سنگین جرم تھا جس کا ارتکاب شیخ ابو راضیہ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا اور ایک بڑے پردے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ شیخ الرئیس خاص غلام کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ گفتگو کا پہلا حصہ تو وہ سننے سے محروم رہ گیا، مگر جو فقرہ اس کے کانوں میں پڑا وہ اسے چونکا دینے والا تھا۔ شیخ کبیر الدین خاص غلام سے کہہ رہا تھا، گلوقوز کچھ زیادہ ہی اونچا اڑنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اس بات کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کانٹے کو راہ سے صاف کر دیا جائے۔ جیسا آپ کا حکم ہوگا بالکل ویسا ہی ہوگا شیخ الرئیس، غلام نے مؤدب لہجے میں کہا۔ میں نے گلوقوز کو قاہرہ روانہ کیا ہے، وہ ابھی زیادہ دور نہیں پہنچی ہوگی۔ تم فوراً نکل جاؤ اور اسے ویرانے میں زندگی سے آزاد کر دو۔ خیال رکھنا کہ تمہیں قتل کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پھیلیں اور ہم اپنے اولین مقصد کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جائیں۔ شیخ الرئیس کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ شیخ الرئیس فکر مت کیجئے، میں گلوقوز کی لاش کو ایسی گہرائی میں دفن کروں گا کہ اس کی خاک تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ غلام نے دانت نکال کر جواب دیا، اس پر جھپٹتے وقت ذرا خیال رکھنا، وہ خاص تربیت یافتہ ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ تم اس کی جان لینے کے در پہ ہو تو وہ یقیناً مدافعت پر اتر آئے گی۔ شیخ الرئیس نے ہدایت کی۔ غلام نے پوری یقین دہانی کرائی اور اجازت لے کر خاص کمرے سے باہر نکل آیا۔ شیخ ابو راضیہ اپنی جگہ ایسے گمسم کھڑا تھا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ وہ بار بار یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں یہ سب خواب تو نہیں ہے۔ پھر اسے یقین آ ہی گیا کہ شیخ الرئیس نے کچھ لمحے پہلے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ حقیقت ہی ہیں۔ وہ احتیاط سے پیچھے ہٹا اور کسی قسم کی دھمک پیدا کیے بغیر خاص کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل و دماغ میں تیز آندھیاں چل رہی تھیں، شیخ ابو نصر، مطیع الدین اور اب گلوقوز۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ شیخ الرئیس کی نیت میں فتور پیدا ہو چکا ہے اور وہ ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کو پراسرار انداز میں قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ شیخ ابو راضیہ کو ماتھے پر چپچپاہٹ کا احساس ہوا تو وہ چونک گیا۔ اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ ادھر بنو میرینی سلطان تیونس کو خبر دی گئی کہ بلاد مصر و شام کے سلطان بیبرس کی جانب سے ایک سفیر آیا ہے جو کہ صلیبی مہم کے سلسلے میں کوئی اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔
سلطان تیونس کو کچھ لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا کہ اس نے اسے کوئی صلیبی ہتھ کنڈا قرار دیتے ہوئے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس کی سیدھی سادی وجہ یہ تھی کہ سلطان تیونس کے سفارتی روابط سلطان بیبرس کے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھے، اور اس نے صلیبی لشکر کی آمد پر ابھی تک کسی بھی طرف کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجا تھا کہ صلیبی لڑائی کے مقابلے میں اس کی عسکری مدد کی جاتی۔ کچھ عمرا نے سلطان تیونس کو مشورہ دیا کہ سفیر کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ سلطان بیبرس کی جانب سے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی آمد کا مقصد کیا ہے، کیا وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے یا حقیقتاً ہماری معاونت کا خواہاں ہے۔ سلطان تیونس نے عمرا کے اصرار پر سفیر کو دربار میں طلب کر لیا۔ سفیر ایک اوسط عمر کا شخص تھا جس نے سفید عربی لباس پہن رکھا تھا، البتہ خد و خال سے وہ عرب نہیں لگتا تھا۔ اس نے سلطان تیونس کو تعظیم دی اور خاموشی سے اجازت کا طلبگار دکھائی دیا۔ سلطان تیونس کو اس کا انداز سفارت بھلا لگا۔ اس نے نرم لہجے میں آنے کی وجہ دریافت کی تو سفیر بولا، مسلمانوں کے سلطان کا اقبال بلند ہو اور جذبہ ایمانی ہمیشہ بیدار رہے۔ میرا نام امیر رکن الدین ہے، میں بلاد مصر کے سلطان بیبرس کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ سلطان بیبرس بےتابی سے اس صلیبی لشکر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، مگر یہ صلیبی لشکر کسی مصلحت کے تحت بلاد مصر کا رخ کرنے کی بجائے تیونس کی سرزمین پر اترا ہے۔ سلطان بیبرس کو اس خبر کے بعد خاصی فکر لاحق ہے کہ کہیں آپ کی حکومت کمینہ خصلت نصرانیوں کے سامنے زیر نہ جائے، اسی لیے مجھے حالات کی صحیح آگاہی کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو سلطان بیبرس کی افواج صلیبی لشکر کے مقابلے کے لیے آپ کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے بیشتر سالار صلیبی مقابلے کے لیے سفارت کی بجائے لشکروں سمیت خود آنے کے خواہش مند تھے، مگر سلطان بیبرس نے انہیں صرف اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں آپ یہ گمان نہ کر بیٹھیں کہ بلاد مصر کا رقبہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رکن الدین، ہمیں تمہارا انداز گفتگو پسند آیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس عسکری ذرائع کی کمی ہے اور ہم صلیبی لشکر کے مقابلے میں خود کو کمزور پاتے ہیں، مگر ہمارے حوصلے بے حد بلند ہیں اور ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ وہ خالق کائنات ہماری غیبی مدد کرے اور ہمیں فتح و نصرت سے نوازے، تاکہ ہمیں دوسروں کے سامنے دست دراز نہ ہونا پڑے۔ ہم تمہارے سلطان کی نیت اور جذبات سے خوش ہیں کہ اس کا دل سرزمین پاک پر دین اسلام کے سب سے کمینے دشمن کی موجودگی کو پا کر بے چین ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی ہی قوت ایمانی عطا کرے۔ تم ہماری جانب سے اپنے سلطان کا شکریہ ادا کرنا۔ سلطان تیونس رکن الدین سے متاثر دکھائی دیا۔ آپ کا پیغام سلطان محترم تک پہنچ جائے گا۔ رکن الدین کسی قدر توقف سے بولا، سلطان محترم، میری ایک عرض ہے، اگر آپ اسے شرف قبولیت فرمائیں تو مجھے بے حد دلی مسرت ہوگی۔ سفیر رکن الدین کی بات پر سب لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ہاں بولو، ہم سننے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ سلطان تیونس نے نرمی سے کہا، ایک سفیر ہونے کی حیثیت سے میرا جو فرض تھا وہ بجا لایا، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فرض ہے اس کی تکمیل میں دل بےتابی کا شکار ہے۔ اگر سلطان محترم اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے ساتھیوں سمیت اس صلیبی مارکے میں بطور رضاکار سپاہی حصہ لینا چاہتا ہوں، مگر سلطان بیبرس تک خبر کیسے پہنچے گی؟ سلطان تیونس حیرت سے بولا، ہمارے سفارتی گروہ میں 10 افراد شامل ہیں، ان میں سے 2 واپس لوٹ جائیں گے جو کہ سلطان بیبرس کو آگاہ کریں گے، جبکہ باقی 8 جہاد میں شریک ہوں گے۔ ہمیں اس امر کی اجازت سلطان محترم کی جانب سے پہلے ہی مل چکی ہے اور شک و شبے کی دوری کے لیے ہمارے پاس اجازت نامہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہم اجازت کا مراسلہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ رکن الدین نے لجاجت بھرے انداز میں کہا تو دربار میں موجود کئی افراد کا دل پسیج گیا۔ وہ سلطان تیونس سے توقع کرنے لگے کہ وہ اجازت دے دے۔ سلطان تیونس نے ان سے مراسلہ لیا اور اس پر موجود تحریر کو بغور پڑھا۔ تحریر کے نیچے سلطان بیبرس کی شاہی مہر ثبت تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد سلطان تیونس نے انہیں اپنی سرزمین پر ٹھہرنے اور صلیبی جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ رکن الدین نے اس پر سلطان تیونس کا عمدہ الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔ ادھر 6واں دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ قلعہ بانیاس میں کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی جس سے یہ معلوم ہوتا کہ گلوقوز کے ساتھ کیا ہوا۔ شیخ ابو راضیہ کے بدن میں عجیب سی بےکلی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے وفادار غلاموں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ صدر دروازے پر کڑی نگاہ رکھیں، خصوصاً خاص غلام کی واپسی فوری طور پر اس کے علم میں لائی جائے۔ شیخ الرئیس اپنے مشاغل میں مصروف تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیخ ابو راضیہ اس کے اہم راز سے آگاہ ہو کر اس سے برگشتہ ہو چکا ہے۔
شیخ ابو راضیہ کی پوری کوشش یہی تھی کہ وہ شیخ الرئیس کے سامنے نہ ہی جائے تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے اس کی کیفیت میں کسی قسم کا تغیر پیدا ہو اور وہ سمجھ جائے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔